السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 145 ایپیسوڈ نمبر 145 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 427، ذوالنون۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کشتی پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ کشتی کے مسافروں کو حضرت سے تعارف نہ تھا۔ اس کشتی میں ایک سوداگر بھی تھا۔ اتفاقاً اس کا ایک موتی گم ہو گیا۔ اس نے غلط فہمی سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام لگا دیا کہ موتی انہوں نے چرایا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے تمہارا موتی نہیں لیا۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ موتی آپ ہی نے لیا ہے، اور سختی سے پیش آنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں، الہی تو جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ہزاروں مچھلیاں دریا سے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر نکل آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس سوداگر کو دے دیا۔ کشتی کے لوگوں نے حضرت کی جب یہ شان دیکھی تو سب آپ کے قدموں پر گر پڑے، معافی چاہنے لگے۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ آپ کی اسی کرامت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالنون مشہور ہو گیا۔ سبق: جو اللہ کا ہو جائے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے مقبولوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کی خادم اور رضاکار ہوتی ہیں، ان کے لیے قیمتی موتی لے کر حاضر ہوتی ہیں۔ پھر وہ شخص جس کے ہاتھ کا ٹکڑا کوا بھی لے اڑے، اگر ان اللہ والوں کی شان و عظمت کا انکار کرے اور ان سے برابری کا دم بھرے تو غور فرما لیجئے کہ وہ کس قدر بے خبر ہے۔ حکایت نمبر 428، صراف۔ ایک شخص جو اولیاء اکرام کی عظمت کا منکر تھا، ایک روز حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ حضرت ذوالنون نے اسے اپنی انگوٹھی دے کر فرمایا، جاؤ کسی نانبائی کے پاس اسے گروی رکھاؤ۔ وہ شخص انگوٹھی لے کر نانبائی کے پاس گیا اور اسے انگوٹھی گروی رکھنے کو کہا۔ اس نانبائی نے انگوٹھی کو دیکھا تو کہا، اسے 1 درہم سے زیادہ میں نہیں رکھوں گا۔ وہ شخص انگوٹھی واپس لے آیا اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی سے کہنے لگا، 1 درہم سے زیادہ پر گروی رکھنے کو نانبائی تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب اسے کسی صراف کے پاس لے جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ وہ اسے کتنے میں گروی رکھے گا۔ چنانچہ وہ پھر اس انگوٹھی کو لے کر ایک صراف کے پاس آیا۔ صراف نے انگوٹھی دیکھ کر کہا کہ اسے 1000 دینار پر میں گروی رکھ لوں گا۔ وہ شخص حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس واپس آیا اور بتانے لگا کہ صراف اس کے عوض 1000 دینار دینے کو تیار ہے۔ حضرت نے فرمایا، بس مجھے یہی سمجھانا تھا کہ تمہارا علم اولیاء اکرام کے متعلق صرف اتنا ہی ہے جتنا علم اس نانبائی کا اس انگوٹھی کے متعلق تھا۔ تم اگر عارف پہچاننے والے ہوتے تو اولیاء اکرام کی عظمت کا کبھی انکار نہ کرتے۔ وہ فوراً اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور آپ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی۔ سبق: اولیاء اکرام کا انکار اصل میں اپنی کم علمی اور نادانی کا مظاہرہ ہے۔ جن لوگوں کے یہاں کبھی ولی گزرا ہی نہیں،
وہ کیا جانے کہ ولی کی عظمت کیا ہے۔ جہاں لاکھوں ولی گزرے اور گزریں گے، وہ ولیوں کے خادم بھی ہیں اور ان کی شان بھی جانتے ہیں۔ حکایت نمبر 429۔ سارنگی۔ ایک جوان سارنگی بجا رہا تھا۔ اتفاقاً وہاں سے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نوجوان کو آپ پر غصہ آ گیا۔ اس نے سارنگی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دے ماری۔ وہ سارنگی ٹوٹ گئی اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا سر بھی پھٹ گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے تشریف لے گئے اور پھر اس کی سارنگی کی قیمت اور کچھ مٹھائی اس نوجوان کے پاس بھیجی اور کہلا بھیجا کہ بھائی، تم نے اپنی سارنگی میرے سر پر مار کر توڑ ڈالی، یہ اس کی قیمت ہے، دوسری خرید لو، اور یہ مٹھائی اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اس کے ٹوٹنے سے جو تمہیں رنج پہنچا ہے وہ دور ہو جائے۔ اس نوجوان نے جب یہ باتیں سنی تو دوڑا ہوا آپ کی خدمت میں آیا، حضرت بایزید بسطامی کے قدموں پر گرا، توبہ کی اور بہت رویا۔ اور بھی کئی نوجوان اسے دیکھ کر تائب ہو گئے۔ سبق: اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں، برائی کا بدلہ بھی وہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ ایک جھلک ہے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کی۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی مقبولیت و عظمت کا راز اسی اتباع رسول میں مضمر ہے۔ وہ اپنے انہی پاکیزہ اخلاق کی بدولت گمراہوں کے رہبر بنے اور ہم جیسوں کے لیے موجب رشد و ہدایت ثابت ہوئے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ حکایت نمبر 430۔ انسان اور کتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بہت تنگ گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دوسری طرف سے ایک کتے کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب کتا آپ کے سامنے آیا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑ گئے اور کتے کے لیے آپ نے راستہ خالی کر دیا۔ آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید کے دل میں یہ بات گزری کہ حق تعالیٰ نے انسان کو تو بزرگی اور شرافت عطا فرمایا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس مرتبے کے ہم سب کو اس کتے کے لیے پیچھے موڑ لیا، گویا اس کتے کو آپ نے ترجیح دے دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دل کے خیال کو سمجھ گئے اور اس مرید سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اس کتے نے بزبان حال مجھ سے یہ کہا تھا، بایزید یہ سب خدا کی شان ہے، اس نے روز ازل میں مجھے کتا بنا دیا اور آپ کو جامہ انسانی پہنا دیا، پھر آپ کو سلطان العارفین بھی بنایا، دیکھیے میں بھی اسی کی مخلوق ہوں۔ کتے کی اس بات سے میں پریشان ہو گیا اور خدا کے فضل و کرم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں پیچھے ہٹ گیا اور کتے کے لیے میں نے راستہ خالی کر دیا۔ سبق: خداوند کریم کا ہم انسانوں پر یہ بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں کسی ذلیل قسم میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل بنا کر پیدا فرمایا، ورنہ وہ جو چاہتا ہمیں بنا دیتا۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ کہتا کہ اے خدا مجھے کتا یا گائے یا گھوڑا وغیرہ نہ بنا، مجھے انسان ہی بنا، مگر یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا اور ساری مخلوق میں ہمیں شرافت و کرامت عطا فرمائی۔ قرآن مقدس کی آیات کا ترجمہ: ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، تاج پہنایا۔ معلوم ہوا کہ شرافت بھی محض اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر و غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی دوسری مخلوق پر شفقت و رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا اللہ والے
دوسروں کے دل کے خیالات سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ذات گرامی جن کے صدقے میں اللہ والوں کو یہ کمال حاصل ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں نہ اسرار قلوب یعنی دلوں کے راز کو جان جائیں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔